اور یہاں ایک جو ہے ایک اعلان یا ایک گزارش میں کرتا جاؤں کہ یو کے میں، یورپ میں یا دنیا میں کہیں بھی جہاں جہاں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی تنظیم سے منسلک ہیں اور یا عہدیدار ہیں اور آپ اچھا کام کر بھی رہے ہیں اردو زبان و ادب کے حوالے سے، تو آپ رابطہ کیجئے، کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے، مجھ سے براہ راست آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مجھے بتلائیے کہ اگر آپ اپنی تنظیم کا تعارف جو ہے وہ یہاں چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی تنظیم کا تعارف ہو، نہ صرف تعارف ہو بلکہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کے اس کام کو یہاں پہ مینشن کیا جا سکے، تاکہ دوسرے لوگوں تک آپ کی تخلیقات، آپ کے اچھے کام جو ہے وہ پہنچ سکیں، نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، بلکہ کچھ ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے کام سے کچھ رہنمائی بھی حاصل کر سکیں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور جیسا کہ احمد فراز نے اپنی غزل کے ایک مصرعے میں، یہ شعر کے ایک مصرعے میں کہا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائے جاتے۔ اگر ہم اپنے اپنے حصوں کے چراغ بھی جلائیں تو بہت سارے چراغ خود بخود اسی طرح سے جل اٹھیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کردار میں مثبت رویہ پیدا کریں، اور اپنے اس مثبت رویے سے ایسی کردار سازی کریں، ایسے کام تخلیق کریں جو دوسروں کی کردار سازی میں معاون ثابت ہوں، جو دوسروں کی رہنمائی کر سکے، دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ تو یہ گزارشات میری ہمیشہ سے پروگرام کے حوالے سے ناظرین ہوا کرتی ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری کچھ تنظیمیں ہیں جن کا ہر ہفتے جو ہے یہاں پہ میں ذکر کرتا ہوں، اور آج جو تنظیم ہے اس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ تنظیم ناظرین اس کا نام ہے دریچہ۔ یہ تنظیم اوسلو، ناروے میں یہ اردو ادب کی ایک تنظیم ہے۔ یہ تنظیم اکتوبر 2011 سے سرگرم عمل ہے۔ اس کے صدر ہیں جناب سید ندیم حسین صاحب، جو پیشے کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہیں لیکن انتہائی نفیس انسان اور بہت خوبصورت شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ اس کے نائب صدر ہیں ضمیر طالب سیال صاحب، جو میرے پروگرام میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ محمد ادریس صاحب جو بہت خوبصورت شاعر ہیں، وہ اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ مینا جی ان کی پریس سیکریٹری ہیں، اور بہت سے ان کے مہمان، ان کے جو ممبران ہیں، عمران طاہر صاحب ہیں، یاسر صاحب ہیں۔ یہ ایک ادبی اور ثقافتی تنظیم ہے ناظرین، اور یہ اردو ادب کے حوالے سے بہت سارا کام کرتے ہیں، نہ صرف ادب بلکہ ثقافت میں بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے۔ ان کے پروگرام میں مشہور زمانہ شاعر، پہلے ہی پروگرام میں بلکہ امجد اسلام امجد، انور مسعود صاحب، پروفیسر انور مسعود صاحب خاص طور پر وہاں اوسلو میں جا چکے ہیں، ان کے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ موسیقی کے پروگرام بھی یہ ترتیب دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ ثقافت کا حصہ ہے، اور اس میں بہت اچھے اچھے گلوکار، موسیقار جو ہیں، پچھلے کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی یاد پڑتا ہے رفاقت علی خان، وہ بھی ان کے پاس گئے ہوئے تھے، یونس مہدی اور دیگر بہت سے ایسے فنکار ہیں جو ان کے ترتیب دی ہوئے پروگراموں میں شرکت کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نئے لکھنے والوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور نئی کتابوں کی رونمائی خاص طور پر یہ تنظیم کرتی ہے دریچہ، اور بہت سارے شعراء کرام کی کتابوں کی رونمائی یہ کر چکے ہیں۔ ابھی 24 جنوری کو اتوار کی شب اوسلو میں، ناروے میں ایک ادبی محفل کا اور مشاعرے کا بھی اہتمام اس تنظیم نے کیا ہے، اور میں خود بھی اس میں شرکت کروں گا، اور وہاں سے میں انشاءاللہ ان کی ویڈیو رپورٹ بنا کر آپ کی خدمت میں یہاں اس پروگرام میں بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو یہ آج کی جو ہماری تنظیم ہے اس کا یہ تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ بھی ناظرین اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی تنظیم کا تعارف یہاں پیش کیا جائے، آپ کے کیے جانے والے کام کی یہاں پہ لوگوں کو اطلاع دی جا سکے، اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے،
اور اپنے اپنے کام کو یہاں سامنے لے کے آئیے، دوسرے لوگوں کو پتہ سکے دنیا میں یہ ٹیلی ویژن جایا کرتا ہے، اور پوری دنیا تاکہ آپ کے کام کو دیکھ سکے، اس سے مستفید ہو سکے۔ اور چونکہ پروگرام کا ناظرین اختتام ہوا چاہتا ہے، آئندہ بھی یہ پروگرام اسی طرح تواتر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ آخر میں چند گزارشات جیسا کہ میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر خاص طور پر نظر رکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو میرے نزدیک ذاتی طور پر جو میری ذاتی رائے ہے، اس میں ہمارے انفرادی اور ذاتی اخلاق اور کردار سازی کا جو عمل ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم صرف اچھی بات کریں گے، صرف اچھا لکھیں گے، صرف اچھا سنیں گے، صرف اچھا کہیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ روش چل نکلے کہ تمام آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اچھا ہی سنیں، اچھا ہی کہیں، اچھا ہی پڑھیں، اچھا ہی لکھیں۔ تو اس طرح سے دیے سے دیا جو ہے وہ چلتا جائے، اور آہستہ 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 ہم تمام اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف راغب کر سکیں، اور پھر اس معاشرے کی اصلاح میں ہم اپنا مختصر کردار جو ہے وہ بھی ادا کر سکیں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ کہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے۔ گزشتہ چند برسوں سے یہ پروگرام میں مسلسل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی آپ میں سے اس پروگرام کے بارے میں مجھے رائے دیتا ہے۔ تنقید کیجئے، مجھے بتلائیے، اگر کچھ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے مجھے بتلائیے تاکہ ہم اس کو مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے زیادہ شکریہ ناظرین آپ سب کا ہے کہ آپ سالہ سال سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور آج یہ پروگرام ایک اس لیول پر پہنچ چکا ہے جہاں الحمدللہ اس پروگرام کی آپ سب تعریف کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے محنت کر کے، ریسرچ کر کے کچھ معلومات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ادیبوں سے، شاعروں سے، شاعرات سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، اور نئے لوگوں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور پھر نئے لکھنے والوں کو بھی آپ سے متعارف کرواتا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، اور آف دا اسکرین یعنی اس پروگرام کے علاوہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور ہم ان کی وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آئندہ ہم کچھ پروگرام ایسے کریں گے جن میں ہم یہاں پر براہ راست آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ میرے پروگرام کا وقت اب ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے، انہی کلمات کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے عزیزوں کا، اقارب کا خیال رکھیے، ان کا بھی جو آپ کا خیال نہیں بھی رکھ پاتے، اور پروگرام دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے۔ آسانیاں بانٹیے، آسانیاں پیدا کیجیے دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے امجد شاہ کو اجازت دیجیے۔ غزل شب پروگرام لے کر اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر۔ حسن کو چاند، جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔